کہ ایک نسخہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ مومن کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا, اگر منافق کھائے گا تو خسارہ ہوگا. ہاں, لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں, علی ہماری مدد نہیں کرتے. بھئی اس کا کچھ قواعد ہیں, کچھ شرائط ہیں, کنڈیشن ہیں. بغیر کنڈیشن کے علی بھی مدد نہیں کرتے. ہم بیوقوف تھوڑے ہیں کہ 1400 سال سے ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں مدد ملتی ہے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہاں؟ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل القرآن نزل الفرقان, کہ ہم نے فرقان نازل کیا. قرآن کو کیا کہا گیا؟ فرقان, یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا. قرآن کو فرقان کہا گیا ہے, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر ابن غفاری سے کہ اے ابو ذر غفاری, علی وہ نام ہے جس کا نام لینے سے باطل الگ ہو جاتا ہے, حق الگ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات سمجھ رہے نا جی؟ تو قرآن فرقان ہے اور علی بھی فاروق اعظم ہے. یہ اصل لقب میرے مولا کا ہے کہ جو باطل اور حق کے درمیان میں تمیز کر دے اسے علی کہتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا غیر ذی عوجن, یہ اس قرآن میں کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. قرآن معصوم ہے, صراط مستقیم ہے. اور ادھر رسول فرماتے ہیں یا علی انت صراط مستقیم, اے علی تو صراط مستقیم ہے. مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے. اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن انہ لقرآن الکریم, یہ قرآن کریم ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, یہ قرآن عظیم ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے, بل ہوا قرآن المجید, یہ قرآن مجید ہے, بزرگ ہے. اللہ اکبر, کیا صفتیں ہیں اس قرآن کی. قرآن تبیان ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشرا ہے, قرآن برہان ہے, قرآن نور ہے, قرآن مشکل ہے, قرآن صراط مستقیم ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, اور قرآن میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن نور ہے. اگر یہ قرآن نور ہے, قرآن مشکل ہے, تو یاد رکھو اگر یہ قرآن مشکل ہے, قرآن نور ہے, تو پھر اس قرآن کے بارے میں کسی مجسم نور سے پوچھو. اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو. ہاں, اگر قرآن عظیم ہے تو پھر کسی نبع العظیم سے پوچھو. اگر قرآن بے مثال ہے تو پھر مثل الاعلی سے پوچھو. اور یہ قرآن اترا کہاں پر قبلہ؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک, اس قرآن کو روح الامین نے میرا حبیب تیرے دل پر اتارا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی دہشت, اتنی ہیبت ہے اس قرآن کی. اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن اترا کہاں پر؟ رسول کے دل پر. لیکن رسول کے دل کو کچھ نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں بھئی؟ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پر, پہاڑ ریزہ ریزہ, اللہ کی ہیبت سے, اس قرآن کی ہیبت سے, لیکن اترا رسول کے دل پر.
بھائی جس کا دل اتنا مضبوط ہوگا اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا دل کتنا مضبوط ہوگا, پھر نہ اس کو ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوستو یاد رکھو, میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہاں پر اترا؟ قلب رسول پر. تو سورہ قرآن قلب رسول, توجہ رکھنا ہے. سورہ قرآن قلب رسول, اور وارث قرآن نفس رسول. وارث قرآن نفس رسول. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرا حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کر, اور تو فقط جواب دے ہے تو اپنے نفس کا جواب دے ہے. ذرا غور کرے اس بات پہ کہ میرا حبیب تو جہاد کر میدان میں, ہر کوئی بھاگ جائے تو بھاگ جائے مگر تیرا نفس نہ بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرا نفس ہے وہ تیری نبوت کا گواہ ہے. اور یاد رکھیں اگر کسی جگہ پر گواہ بھاگ جائے تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. نہ بھاگے تو تیرا نفس نہ بھاگے, اور علی ہے نفس رسول. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب جو بھاگنا چاہے بھاگ جائے لیکن تیرا نفس نہ بھاگے, کیونکہ تیری نبوت کی دلیل ہے تیرا نفس. اگر کسی فیصلے میں گواہ بھاگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ تو یہ گواہ ہے نبوت کا نفس رسول. خدا کی قسم آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں, قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلما بہ الموتى. اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. کمال ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ تھیوری ہے, اور مسلمانوں کو اس کا پریکٹیکل ڈھونڈنا چاہیے. اور اس کی دو دلیلیں میں دوں گا ابھی. سیرت بہ الجبال, اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. یہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا, وہ شب قدر جو خیر من الف شہر ہے, یہ قرآن جو مجید ہے, یہ قرآن جو عظیم ہے, یہ قرآن جو کریم ہے. سیرت بہ الجبال, اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. بھائی 100 قرآن مجید پہاڑ پر رکھو, چلے گا قرآن؟ پہاڑ چلے گا؟ نہیں چلے گا. چلا کے دیکھ لو. لیکن نعوذ باللہ کیا اللہ کا کلام عبث ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے سیرت بہ الجبال, اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہو. اور جب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں بیت اللہ جو پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کے قریب آئی تو دیواروں نے پھٹ کے بتایا یہ قرآن ناطق ہے. اور دوسری دلیل کہ جب مباہلہ میں یہ پنجتن جا رہے تھے تو عیسائی جو تھے, پادری جو تھے, انہوں نے کیا کہا, جو تاریخ کا حصہ ہے, کہ ان میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں. اللہ کہہ رہا ہے سیرت بہ الجبال, اس قرآن کے ذریعے سے تو پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. اور پادری کہتے ہیں کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں. ان کو دیکھ کر بات سمجھ رہے ہیں. وقطعت بہ الارض, اور اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو. اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے کم کر سکتے ہو. بھئی آج کوئی حافظ قرآن ہے جس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو,
پروننسیشن بھی ٹھیک ہو، اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، پڑھے قرآن اور بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ پہنچ جائے، بغیر کرائے کے وہ شفیلڈ سے پاکستان پہنچ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوتیت بہل ارض، اس قرآن کے ذریعے سے تم فاصلے